سنو، آج کی ویڈیو تو ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک ہی شخص کو دل سے چاہتے ہیں، لیکن وہ ہر دن اپنے دل سے بس یہی سوال کرتے ہیں، کیا وہ شخص واقعی ان کی تقدیر میں لکھا ہے یا پھر یہ صرف ایک آزمائش ہے جسے گزرنا ضروری ہے۔ تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو اندر ہی اندر کسی ایک نام پر رکے ہوئے ہیں، جو ہر دعا میں بس ایک ہی بات اللہ سے پوچھتے ہیں، یا اللہ اگر وہ میرا ہے تو کوئی ایسی نشانی دے دے، اگر وہ میرا نہیں ہے تو میرے دل سے اسے نکال دے۔ تو پھر سنو، محبت کوئی معمولی احساس نہیں ہوتا۔ جب اللہ کسی کے دل میں کسی انسان کی محبت ڈال دیتا ہے تو وہ محبت صرف دل تک محدود نہیں رہتی، وہ تو روح میں اتر جاتی ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس انسان کو ذرا بھی تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے دل میں ایک عجیب سی بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ انسان تم سے دور ہونے لگتا ہے، جب وہ بدلنے لگتا ہے، جب وہ خاموش ہو جاتا ہے تو تم یہ سوچتے ہو اگر اس کی موجودگی میں اتنی تکلیف ہے تو اس کی جدائی پر دل پر کیا اثر ہوگا۔ تو بس پھر تم یہ چاہتے ہو، یہ دعا کرتے ہو، اللہ اس شخص کو میری زندگی کا حصہ بنا دے۔ جانتے ہو پھر زندگی میں ایک ایسا موڑ آ جاتا ہے جب اللہ خود فاصلے پیدا کر لیتا ہے، جب وہ شخص تم سے دور ہو جاتا ہے، جب اس کی جدائی میں تم سجدے میں گر جاتے ہو، دعا میں صرف اس شخص کو مانگتے ہو، اللہ سے اپنی محبت کی بھیک مانگنے لگتے ہو کہ یا اللہ یا تو اسے میرا بنا دے، یا میرے دل کو اتنا مضبوط کر دے کہ میں اس کے بغیر بھی زندہ رہ سکوں۔ بس پھر یہیں سے تمہارا صبر آزمایا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ جب کبھی کسی چیز کو دینے کا ارادہ کر لیتا ہے نا تو وہ فوراً نہیں دیتا، بلکہ ذرا انتظار سے گزارتا ہے، اسے ذرا تکلیف دی جاتی ہے۔ تو پھر تم اپنی زندگی میں نظر ڈال کر تو دیکھو، تمہیں اپنی کہانی خود سمجھ آ جائے گی۔ پتہ ہے اللہ کا نظام خاموش نہیں ہوتا، بلکہ وہ اشاروں پر چلتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز کوئی نہ کوئی پیغام ضرور لے کر آتی ہے، اور میرا رب تو کبھی کسی کو بے خبر نہیں چھوڑتا۔ جب کوئی چیز آپ کی تقدیر میں آنے والی ہوتی ہے نا، اس سے پہلے تمہارے دل میں، تمہاری زندگی میں کچھ تبدیلیاں آتی ہے، تمہاری سوچ بدلتی ہے، احساس گہرا ہوتا ہے، اور کچھ ایسی نشانیاں روح میں اترنے لگتی ہے، اور یہ نشانیاں وہ انسان ہی محسوس کرتا ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، اس کے فیصلوں کو قبول کرتا ہے، اور جو اپنے مقدر کے لکھے اس شخص کے انتظار میں ہوتا ہے۔ تو کبھی اگر آپ کے دل میں یہ سوال بھی آیا ہے کہ آخر کب اللہ اس شخص کو میری تقدیر میں لکھے گا، تو یاد رکھنا یہ سوال تو خود ایک نشانی ہے، کیونکہ اللہ جس بندے کو کسی چیز سے محروم رکھنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں اس چیز کی تڑپ ہی نہیں ڈالتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ہر تکلیف کے پردے میں اس پاک پروردگار کی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ تو یہ انتظار بے معنی نہیں ہے، آپ کے آنسو رائگاں نہیں جائیں گے، اور آپ کی کہانی ختم نہیں بلکہ مکمل ہوگی۔ بس تم اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ آپ جانتے ہیں اللہ نے تو ہر انسان کی فطرت میں محبت کی طلب رکھی ہے، کیونکہ وہ رب اسی طلب کے ذریعے ہی تمہیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ حقیقت میں تو اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہوتا ہے کہ وہ شخص آپ کی ہی زندگی میں آئے گا اور آپ کی روح کو بدل کر رکھ دے گا، آپ کو اللہ کے قریب لے جائے گا، آپ کو دعا کرنے پر مجبور کر دے گا۔
देखो वो पाक परवरदिगार तो अपने दर पर तुम्हें बार बार ला रहा है ताकि तुम्हारा दिल हल्का हो। तो तुम उस रब की हिकमत को क्यों नहीं समझते? उस शख्स के ज़रिए ही अल्लाह तुम्हें आज़मा रहा है, अल्लाह तुम्हें अपने करीब कर रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम टूट चुके हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें तो जोड़ा जा रहा है, तुम्हें तैयार किया जा रहा है। अल्लाह ने आपकी हिम्मत देखी है, आपका सब्र देखा है, तभी आपको आजमाइश के लिए चुना है। और ये आजमाइश सज़ा नहीं होती, बल्कि अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने का नाम होता है। और वो रब जिस तरह चाहे तुम्हें आज़माने पर कुदरत रखता है। और ये आजमाइश इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने आपकी तकदीर में उस शख्स को लिख दिया है। बस अल्लाह ने उसका एक वक्त रखा है और वो वक्त अपने वक्त पर ही आएगा। बस तुम अपनी दुआ जारी रखो, उस रब पर यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हें अपने वक्त पर ही वो सब कुछ अता करेगा। जज़ाकल्लाह।